الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام. اللہ رب العزت بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص ان مجالس کا اہتمام کرنے والے، ان میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. اللہ رب العزت کے حق محمد وآل محمد علیہ السلام حاضرین کے متعلقین میں کوئی مریض ہے انہیں اور ان کے علاوہ ہمارے استاد علامہ شیخ محمد شفیع نجفی صاحب مریض ہیں اور بھرپور کے جو مومنین ماتمداران زخمی ہیں پروردگار سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت جناب شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں تمام بے اولادوں کو اور خاص کر عزیزم چودھری ناصر صاحب کو اولاد کریمہ عطا فرمائے. ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے ان کے آواز بلند صلوات. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ذات حدیت نے، مستقیم مولا نے، مہربان خالق نے، رحمان الرحیم پروردگار نے اس جہان فانی میں، اس عارضی دنیا میں، ختم ہو جانے والی کائنات میں باوقار، باعزت، سربلند، آبرومند زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ہمیں نبی کے بعد علی جیسا امام عطا فرمایا. اس نعمت خدا بندی پر، اس لطف الہی پر، اس ہدیہ پروردگار پہ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اللہ کی کائنات میں توجہ، اللہ کی کائنات میں، اللہ کی مخلوق میں، اللہ نے کائنات میں جس کو خلق کیا ہے، اللہ کی ساری کائنات میں سے صرف ایک ہستی کو نکال دیں. اللہ کی کائنات میں سے صرف ایک ہستی
محمد عربی کو نکال دیں پھر کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں جو میرے علی کا مقابلہ کرے۔ اللہ رب العزت نے ایسی عظیم ہستی سے ہمیں منظور کر دیا ہے۔ میں ایک جملہ اکثر مجالس میں کہتا ہوں اور کہتے ہوئے لطف لیتا ہوں، اس لیے کبھی کبھی تکرار بھی ہوتا ہے، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اس لیے تکرار کر رہا ہوں کہ دنیا میں بندوں کا تعارف یا باپ کے نام سے ہوتا ہے یا قبیلے کے نام سے ہوتا ہے یا کاروبار کے نام سے ہوتا ہے، یہ بندہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ چودھری صاحب ہے، یہ ملک صاحب ہے، یہ خان صاحب ہے، یہ سردار صاحب ہے، یہ راڑا صاحب ہے، یہ چوہان صاحب ہے۔ کبھی بندے کا باپ کے نام سے ہوتا ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے، کبھی کاروبار کے نام سے ہوتا ہے۔ چکوال والوں، اللہ نے ہمیں عزت اتنی دی ہے اس کائنات میں، بحیثیت قوم ہماری شناخت یا علی کے نام سے ہوتی ہے یا حسین کے نام۔ اللہ نے مہربانی کی، اللہ نے عزت عطا کی۔ یہ کون ہے؟ یہ بندے کون ہیں؟ یہ ننگے سر والے، یہ ننگے پیروں والے، یہ کالے کپڑوں والے، یہ سر میں مٹی ملائے ہوئے، یہ الجھے ہوئے بالوں والے، یہ پریشان پھرنے والے کون ہیں؟ کوئی نہیں کہتا۔ یہ شاہ صاحب ہے، کوئی نہیں بتاتا۔ یہ چودھری صاحب ہے، کوئی نہیں کہتا۔ یہ ملک صاحب ہے، سارے کہتے یہ حسین والے ہیں۔ اللہ نے لطف کیا، اللہ نے مہربانی کی، اللہ نے کرم کیا۔ کائنات میں جن ہستیوں کو اللہ نے چن لیا تھا، میں نے کسی مجلس میں کہا تھا عزیز و ناز کیا کرو، بات آ گئی ہے۔ اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی بنائے، محمد عربی کے بعد 12 معصوم امام بنائے، آدم سے لے کے خاتم تک مختلف نبی ہادی بنائے، مولا متقیان سے لے کے 12ویں تاجدار ولایت تک اللہ نے 12 معصوم امام بنائے۔ اللہ نے یہ سارے ہادی بنائے نا، جب ہادی تقسیم کیے خالق لم یزل نے، کسی کو آدم دیا، کسی کو نوح دیا، کسی کو ابراہیم دیا، کسی کو اسماعیل دیا، کسی کو اسحاق دیا، کسی کو یعقوب دیا، کسی کو سلیمان دیا، کسی کو شعیب دیا، کسی کو ہود دیا، کسی کو یوسف دیا، کسی کو محمد عربی، تو ساری کائنات کو دیا۔ اللہ رب العزت نے 12 معصوموں میں 4 محمد بنائے تھے، 3 علی بنائے تھے، 2 حسن بنائے تھے، حسین 1 بنایا تھا۔ جب تقسیم کرنے کی منزل آئی، وہ جسے 1 بنایا تھا نا، وہ ہمیں عطا کر دیا۔ حسین اللہ نے، حسین اللہ نے، حسین ہے تو سب کا، حسین ہے تو، حسین ہے تو، حسین سب کا۔ یا رسول اللہ، حسین ہے تو سب، حسین رب کا۔
حسین سب کا ہے، حسین رب کا ہے، حسین ہر اس کا ہے جو علم چھوڑ کے بھاگتا نہیں۔ حسین سب کا ہے۔ ہم نے کب قبضہ کیا؟ ہم نے کب قبضہ کیا کہ حسین بس ہمارا ہے؟ تم بھی آؤ یہاں، بیٹھ جاؤ، پھر اپنے اندر جھانک کے دیکھ لو، حسین سب کا ہے۔ حسین اللہ نے ہم پر احسان کر دیا۔ دوستو گھاٹے کی زندگی، ان الانسان لفی خسر، سارے گھاٹے میں 4 نکاتی فارمولہ دیا اللہ نے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ مومن گھاٹے میں نہیں ہے، ایمان لے آئے۔ ایمان ہے کیا؟ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ پتہ کیسے چلے یہ بندہ مومن ہے؟ یہ ایمان ہے کیا؟ پیغمبر نے فرمایا الایمان شجر اصلها یقین فرعها التقی نورها الحیاء ثمرها السخاء۔ ایمان ایک درخت ہے، اس کی بنیاد یقین ہے، اس کی شاخیں تقوی ہے، اس کا نور حیا ہے، اس کا پھل سخاوت ہے۔ ایمان درخت ہے، درخت۔ پیغمبر کہتے ہیں ایمان ایک درخت، درخت کی جڑیں یقین، درخت کی جڑیں، اس ایمان والے درخت کی جڑیں یقین، جڑیں نظر نہیں ہے۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین ایک ہوتا ہے وہم، ایک ہوتا ہے شک، ایک ہوتا ہے ظن، ایک ہوتا ہے یقین۔ مشکل تو نہیں ہو رہی بات؟ ایک ہوتا ہے وہم، ایک ہوتا ہے شک، ایک ہوتا ہے ظن، ایک ہوتا ہے یقین۔ دو طرفے ہونا، ایسا ہے یا ایسا۔ جدھر زیادہ احتمال ہونا اسے ظن کہتے ہیں، جدھر کم احتمال ہونا اسے وہم کہتے ہیں۔ فلاں کام ہوگا کہ نہیں، سفارش کروائیے نا، کام ہوگا کہ نہیں، زیادہ احتمال ہے ہو جائے گا، یعنی ظن ہے ہو جائے گا۔ اس کے مقابل میں تھوڑا احتمال 30%، 20%، اسے کہتے ہیں وہم۔ جہاں دونوں طرفیں برابر ہو، متساوی الطرفین، 50-50، اسے شک کہتے ہیں، شاید ہو جائے شاید نہ ہو۔ اور جہاں 1% بھی مخالف کا احتمال نہ ہو، 100% ہو، اسے یقین کہتے ہیں۔ میں مثال سے سمجھاؤں گا۔ اس وقت دن ہے یا نہیں؟ دن ہے یا رات؟ سارے بولو، دن ہے یا رات؟ دن ہے۔ 1% بھی احتمال ہے کسی کو کہ یہ رات ہے، یہ ہے یقین۔ میں بول رہا ہوں نا یا نہیں بول رہا؟ 1% بھی احتمال ہے کسی کو کہ میں نہیں بول رہا، اسے کہتے ہیں یقین۔ یہ پنکھا چل رہا ہے نا یا بند ہے؟ یہ جو چل رہا ہے نا 1% بھی احتمال نہیں کہ بند ہے، اسے کہتے ہیں یقین۔ ایمان کی بنیاد، ایمان کی جڑ ہے یقین، یعنی تجھے 100% پتا ہونا چاہیے اللہ لا الہ الا اللہ کا یقین ہو، محمد الرسول اللہ کا یقین ہو، علی ولی اللہ کا یقین ہو۔ اتنا آہستہ نعرہ یاری ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، 100% یقین ہونا چاہیے۔ غیر اللہ کی عبادت شرک، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی لائق سجدہ نہیں، اللہ
کے علاوہ کسی کی پرستش ہوتی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر ٹیکنے کی اجازت نہیں، اللہ لائق عبادت ہے۔ یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ عقیدہ لیتے جانا چکوال والوں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، آل محمد کی عبادت نہیں ہوتی، آل محمد کی تعظیم ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے مکتب آل محمد پر، ہم تعظیم آل محمد کی کرتے ہیں، عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ تعظیم ہم کس کی کرتے؟ آل محمد کی۔ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دل کے متقی ہونے کی نشانی ہے۔ ہم تعظیم کرتے ہیں آل محمد کی، یہ تعظیم کو اتنی عظیم ہے۔ تعظیم علی کی ہوتی ہے، عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ تعظیم حسنین کی ہوتی ہے، عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ ان کی عزت کر، ان کی عزت کرے گا یہ تجھے سجدے کا ڈھنگ سکھائے گے۔ اصلھا الیقین، ایمان کی جڑ یقین ہے۔ اگر یقین ہے تو ہے عقیدہ ایمان، اگر یقین نہیں ہے تو عقیدہ ایمان وہم کا نام نہیں، عقیدہ توہمات کے مجموعے کا نام نہیں، عقیدہ کسی کے تصور کے خیالی تصورات کا نام عقیدہ نہیں ہوتا۔ توہمات وہم اپنے طور پہ بناتا رہے، عقیدہ ہے یقین۔ تجھے کتنا یقین ہے علی اللہ کا ولی ہے، تجھے کتنا یقین ہے محمد اللہ کا رسول ہے۔ یقین کی منزل پہ بندہ آ جائے، اگر میری بات پہ یقین نہ آئے، جسے اللہ کے الہ ہونے کا، محمد کے رسول ہونے کا، علی کے ولی اللہ ہونے کا یقین ہو جاتا ہے نا، وہ جندب ابن جنادہ ہو تو اسے ابو ذر بنا دیتے ہیں، یا ایران کا رہنے والا فارسی ہو اسے منا اہل البیت بنا دیتے ہیں۔ جسے یقین ہو جائے نا کہ حق ان کے ساتھ ہے، ایک لمحے میں اسے دنیا سے کاٹ کے ہور بنا دیتے ہیں۔ یقین ہے، یقین۔ ہمیں کتنا یقین ہے؟ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لو، اللہ پر کتنا یقین ہے۔ ایک ہے زبان، اتنے بڑے مجمع میں ایک بندہ بھی نہیں ملے گا مجھے جو کہ مجھے اللہ پہ یقین نہیں ہے، نہیں کہہ سکتا۔ سن کے اللہ کے بارے میں کام آمادہ ہو گیا، اس کے خلاف کوئی بات بول نہیں سکتا۔ اللہ ہے نا، کیا خیال ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، کیا دلیل ہے اللہ ہے؟ کوئی تو دلیل ہونی چاہیے نا بھائی۔ یہ تو دعویٰ ہے کہ وہ ہے، عقیدے میں صرف دعویٰ کافی نہیں ہوتا، عقیدے میں دلیل کی ضرورت۔ اللہ ہے، اللہ ہے۔ یہ ساری کائنات کا وجود بتاتا ہے کہ کوئی بنانے والا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام میرے امام کی خدمت میں ایک بندہ آیا، دہریہ تھا۔ کون؟ دہریہ، کمیونسٹ، اللہ کے وجود کا منکر۔ تو کہتے ہیں یہ دھماکہ ہوا تھا، کائنات خود بخود بن گئی، کسی نے بنائی نہیں، یہ کائنات حادث نہیں ہے، کسی کے بنانے سے نہیں بنی۔ میرے امام سے پوچھتا ہے مد دلیل علی حدوث العالم، اس کائنات کے حادث ہونے پر دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ یہ بعد میں بنی ہے، پہلے نہیں تھی؟ میرے امام نے فرمایا انتا، تو دلیل ہے کہ کائنات حادث ہے، تو دلیل ہے، تو۔ پریشان ہو گیا، میں کیسے دلیل ہوں؟ مولا نے فرمایا لم تکن ثم کنت، تو پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا۔
70 سال پہلے نہیں تھا. جو شے پہلے نہ ہو پھر ہو جائے اسی کو تو حادث کہتے ہیں. خود تو دلیل ہے کہ یہ کائنات حادث ہے. لم تکن ثم کنت، تو نہیں تھا پھر ہو گیا. اور پھر اگلے مرحلے میں امام نے تمام حدیں مکمل کر دی. غور کر لم اگر غور کر، تو نہیں تھا پھر ہوا. تو نے قد علمتا، جانتا ہے. لم تکون انت، تو نے اپنے آپ کو نہیں بنایا. خود بخود تو نہیں بنا، اپنے آپ کو تو نے نہیں بنایا. تجھے جیسے نے بھی نہیں بنایا. نہ تو نے اپنے آپ کو بنایا، نہ تجھے جیسے نے تجھے بنایا. دلیل ہے کوئی ماورا ہستی ہے جس نے بنایا ہے، وہی تو اللہ ہے. یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد. تو نہیں تھا پھر ہو گیا. تو نے خود لم تکون نفسک، تو نے اپنے آپ کو خود تو نہیں بنایا. اور تجھ جیسے نے بھی تجھے نہیں بنایا. اس کا مطلب کوئی اور ہے بنانے والا. ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی یہ اللہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، اللہ تو سمجھ نہیں آتی. ایک حد پہ جا کے پھر پریشان ہو جاتے ہیں نا. ظاہر اللہ کی حقیقت کو تو کوئی نہیں جانتا نا. بھی آپ سن رہے تھے نا، مولانا نے آدھی حدیث سنائی نا آپ کو، مکمل حدیث ہے نا. پیغمبر نے کہا تھا اللہ کو، پیغمبر نے کہا تھا اللہ کو جیسے میں نے اور علی نے پہچانا ہے کسی نے نہیں پہچانا. مجھے جیسے اللہ اور علی نے پہچانا ہے ایسے کسی نے نہیں پہچانا. اور میرے بھائی علی کو جیسے اللہ اور میں نے پہچانا ہے ایسے. وہ کہتا ہے جب ہم اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں حق کے بعد سمجھ نہیں آتی، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ہم انکار کر دیتے ہیں. اللہ سمجھ ہی نہیں آتی، ہم انکار کر دیتے ہیں. سنو میرے امام نے کیا فرمایا، جب تجھے سمجھ نہیں آتی تو کرتا ہے انکار، وہی منزل تو ہمارے لیے اقرار کی ہوتی ہے. جب سمجھ نہیں آتا تو پھر تم انکار کرتے ہو. وہ انکار کی منزل نہیں، وہ اقرار کی منزل ہے. جو تیرے ذہنوں میں نہ آئے، جو تیرے عقلوں سے ماورا ہو، جو تیری فکر سے اوپر ہو، جس کی تصویر ذہن میں نہ بنے، جو آنکھوں سے نظر نہ آئے، جو ہاتھ سے پکڑا نہ جائے، جسے سونگھا نہ جا سکے، جسے چکھا نہ جا سکے، جسے دیکھا نہ جا سکے، جو نہ بیٹھتا ہو، نہ اٹھتا ہو، نہ آتا ہو، نہ جاتا ہو. وہ نور محض ہے، وہ علم محض ہے، وہ حیات ابدی ہے، وہ قدرت مطلقہ ہے، جو جسم و جسمانیات سے منزہ، جو مکان و مکانیات سے منزہ. نہ اسے گھر کی ضرورت، نہ مکان کی ضرورت، نہ کرسی کی ضرورت، نہ عرش کا محتاج. اور لمس اللہ الصمد ہے، وہ جو کائنات کے ذرے ذرے سے بے نیاز ہے، وہی تو اللہ ہے. کسی کا بھی محتاج نہیں. اس اللہ نے ہم پر احسان کیا. اللہ نے ہمیں اس ایمان سے وابستہ کیا. ایمان کی پہلی منزل کیا ہے؟ اصلها الیقین. تمہیں کیا ہونا چاہیے؟ یقین ہونا چاہیے. اچھا جڑ کہاں ہوتی ہے؟ جڑ 3 سال پہلے میرے خیال میں نے ایک اور دلیل دی تھی، اب مجھے ذہن میں آ گئی. اللہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے. کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض. اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا. وہ اللہ ہے نا عقیدہ؟ سب کا عقیدہ ہے اللہ نے بنا. دہریہ کہتے ہیں بنایا ہی نہیں اللہ، خود بخود بنی. مناظرہ ہو گیا، مناظرہ ہو گیا علامہ ہلی کس کا؟ علامہ ہلی کے ساتھ دہلیے کا مناظرہ. بادشاہ کے دربار میں تاریخ مقرر ہو گئی، فلاں دن فلاں وقت علامہ ہلی دربار میں آئیں گے، دہلیہ بھی دربار میں آئے گا، یہ دلیل دیں گے. زمانہ خود بخود بنا، علامہ ہلی دلیل دیں گے اللہ نے بنایا.
تاریخ مقررہ پر دہلیہ دربار میں آ گیا. علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ نہیں آئے. پرانے زمانے میں مناظرے ہوتے تھے، جو بزرگ ہیں انہیں پتہ ہوگا. مناظر کی چیزیں نوٹ کی جاتی، شرائط لکھے جاتے. وقت مقررہ پہ مناظر نہیں آئے گا، لکھ دیا جائے گا وہ بھاگ گیا، ہار گیا، ختم، نہیں جو آیا وقت مقررہ. علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ نہیں آئے. مخالف نے کہا لکھو، فیصلہ لکھو، نہیں آیا. 1 گھنٹہ ہو گیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، علامہ ہلی نہیں آئے. لکھو. بادشاہ کہہ رہے صبر کر، دور سے آنا تھا، پتنی کیا وجہ ہے، تھوڑی انتظار اور کر لو. 2-2.5 گھنٹے بعد علامہ ہلی تشریف لائے، پسینے سے شرابور ہیں. علامہ دیر کیوں کر دی؟ رب پڑھتے ہو، بیٹھنے تو دو، ذرا آرام سے بات کرتا ہوں. دیر اس لیے ہو گئی بادشاہ سلامت، جس راستے سے میں آ رہا تھا نا، راستے میں دریا تھا، دریا کا پل نہیں تھا. میں نے دریا عبور کرنا تھا، پل تو تھی نہیں. میں کشتی کا انتظار کرنے لگا، کہیں سے کوئی کشتی آئے، میں اس پہ سوار ہوں، وہ مجھے دریا کے دوسرے کنارے لے جائے. انتظار کرتے کرتے دیر ہو گئی. پھر پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک آندھی آئی، اچانک آندھی آئی. ادھر سے بھٹے اڑتے ہوئے آئے، آپس میں جڑنے لگے، میخیں لگنے لگی. ہوا میں اڑتے ہوئے تختے آئے، آپس میں جڑنے لگے، میخیں لگنے لگی. کشتی تیار ہو گئی، چپو بن گئے، خود بخود چپو چلنے لگے. میں کشتی میں بیٹھ گیا، اس نے مجھے ادھر پہنچا دیا، اس وجہ سے دیر ہوئی. بادشاہ سلامت ناراض نہ ہو، میں آ گیا مناظرہ کرنے کے لیے. وہ دہلیہ کہتا ہے بادشاہ دیکھو کتنی غلط بات ہے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ خود بخود ہوا میں تختے اڑتے ہوئے آئے، آپس میں جڑتے جائیں، کشتی بنتی جائے، چپو چلتے جائیں. آئے چلانے والا ہے کوئی نہیں، بنانے والا ہے کوئی نہیں، کشتی کیسے بنی؟ علامہ نے اصرار کیا، ادھر سے انکار بڑھا. جب پکا کر لیا نا تو کہا بادشاہ سلامت اس عقل مند سے پوچھو، ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی، اتنی بڑی کائنات کیسے بنی؟ کائنات کا بنانے والا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے بنایا. بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو بغیر کسی سابقہ نقشے کے بنایا. کسی نقشے کو دیکھ کے نقل نہیں لگائی، بدیع ہے، بدیع خود سے ابتدا کی، جیسے چاہا زمین کو بنایا. عقیدہ یقین رکھو کہ کائنات کا خالق وہ ہے، کائنات کا رازق وہ ہے، وہ لائق عبادت ہے. یہ عقیدہ پکا ہوگا نا، پھر اگلی منزل پہ آئیں گے. پتہ کیسے چلے گا یہ اندر عقیدہ ہے؟ یہ تو جڑ ہے نا. اصل حال یقین، ایمان کی جڑ یقین ہے. جڑ اندر ہوتی ہے، جڑ نظر نہیں آتی. درختوں کی جڑیں نظر نہیں آتی نا. اگر دیکھنا چاہو کھودو گے تو ہوا لگ جائے گی، جڑ سارے کا سارا درخت ختم ہو جائے. کوئی جڑ تیز آنے سے کٹ جائے گی تو درخت ختم ہو جائے گا. یہ یقین جڑ ہے ایمان کی. یقین تو نظر نہیں آتا چونکہ جڑ ہے. پتہ کیسے چلے یہ درخت کیا ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے کہ نہیں، اندر کوئی جڑ کو کیڑا تو نہیں لگ گیا. جڑیں مضبوط ہیں، زمین سے رزق پا رہی ہیں، ہری و تازہ ہیں، کہیں سے جڑ خراب تو نہیں ہوئی. کیسے پتہ چلے گا؟ کہ شاخوں سے پتہ چلے گا. اس ایمان کی جڑ ہے یقین. اور پیغمبر فرما رہے ایمان کے درخت کی شاخیں ہیں تقویٰ.
تقوی، تقوی کی شاخ پتہ چلے گا اگر متقی ہے نا تو اندر جڑ ہے یقین والی، اور اگر تقوی کوئی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں سے یقین کی جڑ کو بڑے زہریلے کیڑے آئے ہوئے ہیں آج کل، ہے نا، بہت زہریلے کیڑے ہیں، میٹھی میٹھی چینی اوپر لگا کے نا زہر کھلا رہے ہیں۔ دشمن شناس منشیا، اگر دشمن کو نہیں پہچانے گا نا اندر گھس کے خراب کر دے گا۔ تقوی سے پتہ چلے گا اندر یقین ہے کہ نہیں۔ سننا تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی یہ نہیں ہے 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھ جا، تقوی کا یہ معنی نہیں ہے دکان بند کر دے، تقوی کا یہ معنی نہیں ہے سیاست چھوڑ دے، تقوی کا یہ معنی نہیں ہے کاروبار نہ کر، تقوی کا یہ معنی نہیں ہے بازار نہ جا، تقوی کا یہ معنی نہیں ہے دنیا کو چھوڑ دے، ترک دنیا کر دے۔ تقوی کا معنی تارک دنیا ہونا نہیں۔ امام صادق فرماتے تقوی یہ ہے وہاں نظر آ جہاں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہے، اور ادھر نظر نہ جہاں اللہ دیکھنا نہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ معصوم کہتے ہیں جہاں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہے، جس حالت میں دیکھنا چاہتا ہے اس جگہ پر ویسا نظر آ، یہ تقوی۔ کبھی اسلام نہیں کہتا، کوئی مذہب نہیں کہتا دنیا ترک کر دے بھائی، بچے کو ڈاکٹر نہ بنا۔ کس نے کہا؟ کون سا مذہب روکتا ہے بیٹی کو انجینئر نہ بنا؟ کوئی مذہب نہیں روکتا، کوئی شریعت نہیں روکتی۔ بیٹے کو ڈاکٹر بنا، بیٹی کو ڈاکٹر بنا، بیٹی کو کالج بھیج، اسے پروفیسر بنا، اسے پرنسپل بنا، اسے جتنی مرضی ہے تعلیم دے، کوئی مذہب نہیں روکتا، کوئی شریعت نہیں روکتی۔ بیٹی کو بھیج، بیٹے کو بھیج، جس فیلڈ میں مرضی ہے بھیج۔ ہاں لیکن ایک شرط ہے، اور جب تیری بیٹی کالج جانے لگے، تیرا بچہ کالج جانے لگے، ایک لمحے کے لیے انہیں روک کے سمجھا جا رہی ہے کالج، اتنا ذہن میں رکھنا تو علی کی کنیز ہے۔ تو فاطمہ کی نوکرانی ہے، تو زینب کبریٰ کی ماتمدار ہے، تو فاطمہ کبریٰ کی عزادار ہے، تو جناب سکینہ سے تیرا تعلق ہے، اپنے بیٹے کو سمجھا کے بھیج۔ تو حسین کا ماتمدار ہے، تو کمبر کا دوست ہے، تو ابو ذر کا دوست ہے۔ ایسا کام نہ کرنا گندے کام میں کروں بدنام علی ہو۔ اور کیا کرتا بھائی؟ یہ وہ کام کرو، وہاں کرو جہاں اللہ چاہتا، جیسے اللہ چاہتا ویسے کرنا تقوی ہے۔ اور اگر وہ نہ کرو جو اللہ چاہتا، اللہ کچھ اور چاہتا ہے ہم کچھ اور کرتے ہیں، اللہ کچھ اور چاہتا ہے ہم کچھ اور کرتے ہیں۔ یہ تقوی کیا ہے؟ اللہ ایک بندہ آ گیا گناہگار خطا کار بیچارہ، میں زیادہ آپ کو پتہ ہے نا زیادہ سخت روایتیں نہیں پڑھتا، اس لیے کہ پیغمبر جتنے نذیر تھے نا اتنے بشیر بھی تھے۔ میں صرف نذیر نہ بن جاؤں نا، صرف ڈراؤں نہیں نا، تھوڑی سی بشارت بھی دو تاکہ دونوں حصے برابر رہے نا۔ ایک گناہگار آ گیا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، فرزند رسول زندگی گزر گئی گناہ کرتے، ماحول ہی ایسا ملا پہ چل، پھر گر پڑے، گرا نہ رہے، اپنے آپ کو ہمت دے، سنبھال، پھر اٹھ جا، پھر راستے پہ چل۔ اور اس دنیا میں گرتا سنبھلتا
وہاں تک پہنچنا یہ تقویٰ ہے۔ ہو گئی غلطی نا، بندہ ہے نا، چلو ہو گئی، میرا اللہ معاف کرا دے، میرا اللہ۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے جی بار بار توبہ کرتے، بار بار توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر، اسے کہا جاتا ہے مجھے بار بار گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، توبہ کرتے ہوئے کیوں شرم آتی؟ ایک بندے نے کہا مولا ذرا مجھے بتائیے، مومن، میں دوسروں بندوں سے بات نہیں کر رہا، مومن نے کہا مولا جب نہ رسول اللہ میری عزت اللہ کی نظر میں کتنی ہے؟ مومن کی بڑی عزت ہے بھائی، مومن کی قدر کیا کرو۔ پیغمبر فرماتے ہیں مومن کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے زیادہ ہے۔ کسی مومن کی توہین نہ کیا کرو۔ مولا مجھے بتاؤ اللہ کی نظر میں میری عزت کتنی ہے؟ اللہ کی نظر میں میری، کیا خوب جملہ کہا میرے آقا نے فرمایا مجھ سے پوچھ رہا ہے نا کہ تیری اللہ کی بارگاہ میں عزت کتنی ہے، تو مجھے بتا جب تو گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت تیری نظر میں اللہ کی عزت کیا ہوتی ہے؟ جب اس کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، جب گناہ کر رہا ہوتا ہے، تیری نظر میں کتنی عزت ہے؟ گناہ کرتے ہوئے، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے جتنی عزت تیرے نزدیک اللہ کی ہے نا، بس سمجھ لے گناہ گار کی اتنی ہی عزت۔ توبہ، واپس آؤ بھائی، واپس آؤ۔ تقویٰ کوئی رنگ نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہ بازار سے جاؤں میں کوئی ماسٹر کا پیٹ لے کے چڑھا دوں، تقوی کا پیٹ چڑھا، پیٹ نہیں ہے تقوی۔ تقوی ایک اچھے کردار کا نام۔ تقوی پورے بدن پہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے ایک مرتبہ ضرور۔ تقوی کوئی رنگ نہیں ہوتی، پیٹ کرا لو تقوی کا کوئی پیٹ نہیں ہوتا۔ تقوی کوئی اچھا پھونک مارنے سے بندہ متقی، کہ چلو قبلہ آئے ہوئے ہونا یہاں ذرا دم کر دو میں متقی بن جاؤں، اس سے تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی قدم بر قدم حاصل ہوتا ہے، حفظ ہے۔ ایک نوجوان مسلمان ہو گیا پیغمبر کے زمانے میں، نوجوانوں کو ذرا دین کی طرف دعوت دینا مشکل ہوتی ہے نا، وہ زمانہ ہوتا ہے، عمر ہوتی ہے نا، ذرا اللہ جوانی ہوتی ہے نا، مستانی ہوتی ہے نا، انہیں کو نماز پڑھو تو قبلہ بوڑھے ہو کے اور کرنا کیف ہے، بوڑھے ہو کے پڑھ لیں گے نا، ہے نا۔ نیا مسلمان ہوا، ایک پرانے صحابی نے شکایت لگائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو جوان مسلمان ہوا ہے نا وہ نماز پہ کم آتا ہے، نماز پہ تھوڑا آتا ہے۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا وہ کب مسلمان ہوا ہے؟ کہ وہ پچھلے جمعے کو مسلمان ہوئے۔ کتنے دن ہوئے؟ کبھی 5 دن ہو گئے۔ کہ خوف خدا آہستہ آہستہ ہو جائے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے اس راستے پہ آ جا جو تقوی والوں کا ہے۔ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اللہ نے تجھ پہ کرم کیا ہے، اللہ نے تجھے مہربانی کی ہے، دین 2 شکلوں میں دیا ہے، ایک قرآن کی شکل میں، ایک کردار کی شکل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے احسان کیا، اللہ نے قرآن دیا، متقیوں کا ہادی بنا کر۔ قرآن ھدی للمتقین ہے،
متقی بن یا متقی بن، تقوی اختیار کر. جہاں اللہ کہتا ہے اٹھ جاؤ بھائی اٹھ جاؤ، اللہ کہتا ہے نا اٹھ جاؤ. ہاں میں کوئی الجبرا پوچھا ہے خدا دے بندو، اللہ کہتا ہے اٹھو. ہاں کس وقت کہتا ہے؟ کتنی دیر کے لیے کہتا ہے؟ 4-5 منٹ. 4-5 منٹ اٹھ جا، میرے دربار میں آ جا، حاضری لگوا کے چلا. اچھا اگر اللہ کہتا بس بھئی آدھی رات تک سونا ہے، بس رات 12 بجے کے بعد مردوں پہ عورتوں پہ مومنین پر متقین پہ سونا حرام، کہہ سکتا تھا اللہ 12 بجے کے بعد نہیں سونا بھائی. اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ کا سو جا سو جا. سورج ابھرنے سے اتنی دیر پہلے جس میں صرف 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہے نا، اتنی دیر پہلے آ گئے. بس صرف حاضری لگوا جا، میں تیرا بندہ ہوں. بس اللہ میری نمازوں کا بھوک ہے، وہ تو صرف چیک کرتا ہے تیرے اندر ابھی میرے ماننے کا عقیدہ ہے. مجھے مانتا ہے، میں مانتا ہے تو میں بلا رہا ہوں آجا. میں نے کسی وقت تو یہ واقعہ سنایا تھا، نوجوان نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا تو نماز تو جو پڑھتے ہیں ان کو تو پھر زبانی یاد ہوتی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین. نا باتیں اللہ سے کر رہے ہو نا، ذرا ٹھہر ٹھہر کے کرو. اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، ذرا آرام سے. ورتل القرآن ترتیلا، رک رک کے قرآن پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے. جتنی دیر اللہ سے باتیں کرتے رہو گے نا، تمہاری زندگی کی گھڑی رکی رہے گی. یہ وقت شمار نہیں ہوا. 2 روایتیں میں نے پڑھی. جب بندہ کھانا کھا رہا ہو نا، کھانا دسترخوان پہ بیٹھے ہو، حکم شریعت چھوٹے چھوٹے لقمے کھایا کر، چبا چبا کے کھایا کر، اپنے سامنے سے کھایا کر، حلال کھایا کر. جتنی دیر بندہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا رہتا ہے نا، یہ وقت زندگی میں شمار کرتے پڑی جانے لگا. جو ہی نکلنے لگا، آیت اللہ کاشانی مسجد میں بیٹھے ہوئے مجتہد، انہوں نے کہا بیٹا ادھر آؤ. پھنس نہیں گیا نوجوان، مولوی سے بلا رہے ہیں. مولوی تو مجلس میں مشکل ہوتا ہے برداشت کرنا. قبلہ نے بلا لیا ادھر، اتنی جلدی یہ کیا کیا ہے؟ اب نوجوان ہے بیچارہ، کہ جی میں نے تو کچھ نہیں کیا. یہ ابھی کیا کر رہے تھے یہ مسلے ہوئے؟ کہ جی کچھ نہیں. کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ کہ جی نہیں. کیا کر رہے تھے؟ یہ بھی رکوع یہ سجدہ یہ کیا کر رہے تھے؟ نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ کہ نہیں تھی. کیا کر رہے تھے؟ کہا جی مجھے کیا پتا نماز کیا ہوتی ہے، میں تو یہ مسجد کے دروازے سے گزرا، اللہ کا گھر تھا نا، اللہ کے گھر سے آواز آ رہی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی خیر العمل، دوڑ کے آ جاؤ دوڑ کے آ جاؤ دوڑ کے آ جاؤ. اس کے گھر سے آواز آ رہی تھی، مجھے کیا پتا نماز کیا ہوتی ہے. میں جلدی سے آ گیا تاکہ حاضری لگوا لوں، میرا اللہ دیکھ لے تو نے بلایا تھا، میں آ گیا ہوں، میں تیرا باغی نہیں. یہی نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے. اس نے جو بلایا ہے میں آ گیا ہوں، یہ حاضری لگوانے کے لیے کہ میرا اللہ میں تیرا باغی نہیں، تو نے بلایا ہے. نوجوانوں بہت بڑا اعزاز دیا اللہ نے تمہیں اللہ نے شہزادہ علی اکبر کا نوکر بنایا. کسی اور کے نوکر ہوتے نا میں کبھی منتیں نہ کرتا. یہ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ مجالے سنتے ہو، زندگی گزر گئی ہے. میرے مولا مدینے سے چلے مکہ آئے، مکہ سے چلے کربلا آئے،
2 محرم کو کربلا آئے، عصر عاشور تک کربلا رہے۔ صبح عاشور سے پہلے جس صحابی کو وقت کا پتہ چلتا وہ اذان دے دیتا تھا۔ یہ صبح عاشور خصوصاً میرے امام نے کہا مخزومی آج تم نے اذان نہیں دینی، باقی کو بھی روک دو، آج عاشورہ کی صبح ہے، جہاد کی ابتدا ہے، اذان میرا علی اکبر دے گا۔ یہ کیوں انہوں نے کہا تھا بھائی؟ اگر شہزادے کی آواز سننے کی بھی اتنی خواہش تھی تو 2 محرم سے ڈیوٹی لگا دیتے، ساری اذانیں میرا شہزادہ علی اکبر دے گا؟ نہیں، سارے صحابہ دیتے تھے۔ صبح عاشور، نوجوانوں آج کی مجلس کا پیغام ہے، صبح عاشور میرے امام نے اپنے بیٹے سے اذان دلوا کے قیامت تک آنے والے شیعہ نوجوانوں عزاداروں کو پیغام دیا، جب تمہارے کانوں پر علی اللہ اکبر کی آواز آئے بستر چھوڑ دینا، یقین کرنا کربلا سے پیغام کربلا ہے۔ کوئی پڑھے نہ پڑھے اس کا نماز کی بقا پہ لگا کیا ہے؟ تم ضرور پڑھا کرو، تم ضرور پڑھا کرو، اس لیے کہ علی کی بیٹی نے زندگی کی مشکل نمازیں پڑھی۔ صرف 2-3 منٹ، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول کرے۔ پیغمبر نے نماز پڑھی، نمازیں پڑھی، ایک نماز مشکل پڑھی پیغمبر، مسجد نبوی تھی، پیغمبر سجدے میں تھے، حسین پشت پہ آئے، پیغمبر کو 70 مرتبہ پڑھنا پڑا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ حسین اپنی مرضی سے سوار ہوئے تھے، اپنی مرضی سے اترے، بچے ہیں نا، مچل کے گھر آئے، کہا اماں میں نے آج ایک عجیب کام کیا ہے۔ بیٹا کیا کیا ہے؟ کہ نانا سجدے میں تھے، میں پشت پہ سوار ہو گیا، نانا کو 70 مرتبہ پڑھنا پڑا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہ سننا تھا نا، بیٹی تھی نا، زہرا نے رونا شروع کیا کہ بیٹا بابا بوڑھے نہیں تھے، میرے بابا کی پشت پہ سوار ہو گئے، اتنا لمبا سجدہ کروایا۔ ماں کو جو روتے ہوئے دیکھا نا، گود میں بیٹھ کے ماں کی گردن میں باہیں ڈال کے نا، حسین نے کہا اماں اماں، حسین کسی کا احسان رکھتا نہیں۔ اماں میں وعدہ کرتا ہوں، نانا نے 70 مرتبہ پڑھا تھا نا، میں 72 دوں گا۔ نانا نے ساتھ رکھا خود ہے، میرے اترنے کے بعد اٹھایا بھی خود ہے۔ حسین وعدہ کرتا ہے میں ایسا سجدہ دوں گا، ساتھ رکھوں گا میں، اٹھا کے قاتل۔ اللہ اکبر۔ بہت مشکل نماز پڑھی پیغمبر نے، لیکن پیغمبر نے سائے میں نماز پڑھی، پیغمبر نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ ایک مشکل نماز حسین نے پڑھی، بہت مشکل نماز تھی، تیمم کر کے نماز پڑھی۔ وہاں نماز پڑھی جہاں اطراف میں لاشیں پڑے تھے، لاشوں کے جھرمٹ میں حسین نے نماز پڑھی۔ ادھر اکبر کا لاشا، ادھر عباس کا لاشا، ادھر اون و محمد کے لاشے، ادھر شہزادہ قاسم کا لاشا، لاشوں کے جھرمٹ میں نماز پڑھی۔ بہت مشکل نماز تھی نا، لیکن میں کہوں گا یا حسین اے میرے مولا، مشکل نماز صحیح، لیکن سجدہ تو زمین پہ کیا ہے نا، سجدہ تو زمین پہ کیا ہے نا۔ اب میں فرق نہیں کر سکتا، خود فیصلہ کرنا، مجھے نہیں پتا۔ اس سے اگلی منزل میں زینب کی نماز مشکل تھی، بے بلانا شتر تھے، ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے، پشت پر سجدے دے کے کہتی تھی میرا اللہ تیری بچ جائے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد